بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، عبدالحمید چشتی مدینہ منورہ سے عرض گزار ہے کہ 18 اور 19 دسمبر کو دوسرا اور تیسرا کلپ مفتی فضل چشتی کا فقیر کو سنایا گیا۔ دوسرے کلپ میں یا تو وہی باتیں تھیں جن کا الحمدللہ علی وجہ البصیرت فقیر نے پیشگی ہی جواب دے دیا تھا، یا پھر لا یعنیاں اور کمینے پن کا اظہار جو قابل جواب نہیں۔ مثلا کہتا ہے کہ تو یہ شرط رکھے گا کہ تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا تو امریکہ برطانیہ چلا جائے گا، واپس نہیں آئے گا، تو افریقہ میں چھپ جائے گا۔ تیرے اندر اگر اچھا خون ہے تو یوں کر کے دکھا، کمینے پن کی علامت ہے، بیچارہ علمی یتیم، تیرا حشر کیسا ہوگا، بے وقوف بناتا رہتا ہے، کمینے پن کی عادت، تیری موٹی عقل ہے، چوں چوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہتا ہے کہ تو نے میری شرافت کو کمزوری سمجھ رکھا ہے۔ حضرت، شرافت نہیں، تیری کمینگی کو آپ کی کمزوری ہر کسی نے سمجھ رکھا ہے۔ پورے عرب و عجم کو چیلنج کر رہا ہے کہ ابھی تک تو دیگر علماء کے علاوہ فقیر اور مناظر اعظم علامہ منیر عباس صاحب مدظ اللہ العالی ان کا صحیح جواب نہیں دے سکا۔ گستاخی صحابہ و اہل بیت کی یہ سزا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر تیرے ساتھ جو ہو رہی ہے، یا تو خود اپنے کرندوں سے گندی گفتگو کر کے اپنے ساتھ کروا رہا ہے؟ اگر اتنی کسی کتے کے ساتھ بھی ہوتی تو وہ بھی ڈوب کر مر جاتا، لیکن جو بےعزتی اور حتک کو عزت و شہرت سمجھے اس پر کیا اثر۔ فقیر انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مدینہ منورہ سے پاکستان ہی آئے گا اور کہیں نہیں جائے گا، جس سے تیرا جھوٹا ہونا دنیا دیکھے گی۔ تیسرے کلپ میں کہتا ہے کہ مکاریوں اور تراریوں سے کام لیا۔ فضل چشتی، تیرے اندر اچھا خون ہے تو تجھے چیلنج کر رہا ہوں کہ صرف 5 غیر جانبدار علماء سے یہ لکھوا کر دے گے کہ یہ مکاریاں اور تراریاں ہیں یا اصول مناظرہ اور حقائق ہیں جن کا تو جواب نہ دینے کی وجہ سے شکست خوردہ ہو چکا ہے۔ تجھ سے جواب دینا ممکن ہوتا تو 2 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہے۔ باقی ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اصول مناظرہ کو جو فرار سمجھے وہی بڑا احمق ہوگا، جس کا تو نے ثبوت فراہم کر دیا۔ پھر کہتا ہے کہ بکھر کو اس لیے مقام مناظرہ بنایا کہ فتنہ نہ بن جائے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ ایک طرف کہتے ہو سندر کہ وہاں کتابیں ہیں، دوسری طرف بکھر، کیا وہاں ہر قسم کی کتابیں اور ساری لائبریری لے آؤ گے؟ پتہ نہیں کس کتاب کی ضرورت پڑ جائے۔ پھر کہتا ہے کہ میرا آبائی گاؤں جنگل ہے، نہ سڑک نہ مکان، وہاں خیمے ہیں، تجھے تو کوئی کوفت ہے ہی نہیں کیونکہ تیرا گھر ہے، اور ہم بھی خوشی سے اس راستے کی دشواری کو برداشت کر رہے ہیں، تو کیوں بھاگنے کا بہانہ بنا رہا ہے؟ جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ کیا تو جنگل اور خیمے میں پیدا ہوا تھا؟ کیا تیری ساری برادری وہاں جنگل وغیرہ میں رہتی ہے؟ اگر سچا ہے تو خیمے اور جنگل کی ویڈیو بھیج۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے اور تیرے پیر نے ان کے حق کھا رکھے ہیں۔ تجھے یقین ہے کہ وہاں مناظرہ ہوا تو تیری وہ گت بنے گی جو دنیا دیکھے گی۔ بار بار بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل شارع حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، ہوٹل امل السعادت، کمرہ نمبر 2، مدینہ منورہ میں ہوں، لیکن تو بار بار مکہ مکرمہ رہائش بتا رہا ہے۔ کیا
عقل کم نہیں کر رہی؟ الحمدللہ فقیر 3 جنوری صبح تک مدینہ منورہ میں ہے، جب دل کرے آ جا، اور پھر بقول تیرے خدا نخواستہ یہاں بھی کوئی فتنہ بنا تو اس کی تمام تر ذمہ داری کی تحریر واٹس ایپ کر، کیونکہ جگہ کا انتخاب تو کر رہا ہے۔ کیا تو ایسے جھوٹ بول کر اپنے کرندوں کی نظروں میں سرخرو ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور سن لے، جہاں بھی مناظرہ ہوا طریقہ کار وہی ہوگا جس کو تو نے مدینہ منورہ والے چیلنج میں قبول کر رکھا ہے، ورنہ شکست تسلیم کر یا اپنا تھوکا ہوا چاٹ، پھر جس مسئلے پر مرضی گفتگو کر۔ 3 منصفین اور بقایا کوئی شرائط ہوئیں تو یہی طے کر لیں گے۔ ہاں، اگر فقیر مقررہ تاریخ تک مدینہ منورہ نہ ہوا تو تیرے آنے جانے کا خرچہ نقد ادا کرے گا، اور اگر وہاں ہوا تو تیرے عدم یقین کی وجہ سے تجھے میرا کل خرچہ نقد ادا کرنا ہوگا۔ پھر کہتا ہے کہ جو جواب میں سننا چاہتا تھا وہ نہیں دیا۔ فضل چشتی، فقیر کو تیری جہالت کا پابند نہیں ہے کہ تو جو بکتا چلا جائے میں وہی مانتا چلا جاؤں۔ میں نے اصول سے کوئی انحراف کیا ہے تو نشاندہی کر۔ پھر کہتا ہے کہ میرا مجمع تھا، تو نے شرارت شروع کی، تجھے کسی بچے نے انگلی چڑھا دی۔ فضل چشتی، دنیا جانتی ہے کہ انگلی تو شیطان نے تجھے چڑھائی کہ شہرت و دولت چاہتے ہو تو یزید کی حمایت کا اعلان کر دو، پھر تو اس شیطان کی انگلی پر اب تک ناچ رہا ہے۔ فقیر نے تیری گستاخی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرفت کی، جو میرا شرعی حق تھا، جس کو تو انگلی چڑھانا کہہ کر گستاخی اہل بیت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ باقی تجھ میں شرم و حیا کی رتی بھی ہوتی تو ویڈیو کی شرط نہ لگاتا۔ اتنا تو بتا کہ ویڈیو پہلے کون سی شرعی دلیل سے حرام تھی اور اب کون سی شرعی دلیل سے حلال ہو گئی؟ وہ جھوٹے، تیری وجہ سے کتنے لوگ حج و عمرہ سے محروم گئے۔ اس وقت تو کہتا تھا تصویر حرام ہے، بلکہ بڑے کر و فر کے ساتھ بکتا تھا کہ سودا بھی کھامن چلیاں۔ اب کس دلیل سے تیرے لیے تصویر جائز ہو گئی؟ اور تیرے پیر سمیت پتہ نہیں کس کس نے تیرے کرندوں میں سودا چیک کرایا۔ تیرے اندر اچھا خون ہے تو تجھے بار بار چیلنج ہے کہ کم از کم اور نہیں تو میرے ان 2 کلپوں کی ہر بات کا ہی نمبر وار جواب دے دے۔ لیکن فضل چشتی، تم مر تو سکتا ہے لیکن فقیر کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب بھی تجھے فضل چشتی صاحب جبل چشتی نظر آ رہا ہے۔ عرصہ دراز سے جو تو فحش بک رہا ہے، یا اب تو نے اپنے موجودہ کلپوں میں کمینے پن کا اظہار کیا ہے، اس وقت تو اندھا تھا۔ اگر واقعی تو فضل چشتی ہوتا تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی گستاخیاں نہ لکھتا نہ بکتا۔ مشت نمونہ از خروارے ہم نے تیرے ہی رسالے سے تجھے ارسال کر دی ہیں، کچھ ہمت ہے تو جواب دے۔ غالباً نومبر کے نصف کے قریب 0305 5663 848 نمبر سے فون آیا کہ حضرت کرم پور آ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ سے بات ہو جائے۔ میں نے کہا آنے کی تحریر واٹس ایپ کر دو، جب مرضی آ جاؤ، لیکن جواب ندارت۔ اور غالباً 26 نومبر کو ہم نے پھر اسی نمبر پر رابطہ کیا کہ ہمارے شاگرد لاہور آئے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فضل چشتی سے ان کے خلاف لکھے گئے رسالے پر گفتگو ہو جائے۔ تو جواباً کہا گیا تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں۔ پھر ہم نے بار بار کال کی، کسی نے اٹھانا گوارا ہی نہیں کی۔ مزید الحمدللہ ہم نے جو کہا تھا کہ فضل چشتی نے شب خون مارنے کی کوشش کی ہے، یہ فضل چشتی اس کی تردید نہ کر سکا۔ ہم نے تو شرائط
تاریخ، منصفین، سب کچھ اسی پر ہی چھوڑ دیا تھا، صرف ہم نے جگہ کا تعین کیا، وہ بھی اس کا آبائی گاؤں، اس سے بھی بھاگ گیا۔ پہلے بھی ایک مرتبہ شرائط تسلیم کر کے منصفین سے حلف کا بہانہ کر کے بھاگ چکا ہے۔ اس کے باوجود کتنے ڈھیٹ پن سے، چور بھی کہے چور چور کے مطابق کہتا ہے کہ وہ میرے سامنے آنا ہی نہیں چاہتا، جبکہ خود تو اصول مناظرہ پر مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ فضل چشتی صاحب، نام، ولدیت، رہائش بدل کر اور جھوٹ بول کر مسئلے پوچھنا جیسا کہ تم کرتے رہے ہو آسان ہے۔ یہ میدان مناظرہ ہے، دنیا تیرا حشر دیکھے گی انشاءاللہ العزیز کہ گستاخی صحابہ اور گستاخی اہل بیت کی تجھے سزا کیا ملتی ہے۔ چل، کیا یاد کرے گا، مقام مناظرہ تیرا علاقہ سندر ہی صحیح، معین کر تاریخ، بھیج 10 غیر جانبدار منصفین کے نام، دے تحریری ضمانت مع دستخط 11 معززین، علاقہ تیار کر، سیکورٹی روانہ کر، پولیس کا اجازت نامہ۔ چونکہ تو خبیث الفطرت ہو چکا ہے، تجھ سے بے اختیار غلیظ الفاظ نکلتے ہیں، تو کل ماہ کی طلاق کا حلف نامہ بھی بھیج کہ غلیظ گفتگو کرنے کی صورت میں تیری شکست شمار ہوگی۔ رہا صدر و معاون، یہ مزید کوئی شرائط تو وہ انشاءاللہ موقع پر ہی کر لیں گے۔ طریقہ کار مناظرہ آپ کا ہی قبول کردہ مدینہ منورہ والا ہوگا۔ تیرے انحراف کی کوشش میں تیری شکست شمار ہوگی۔ تو نے تو دوسرے کلپ میں کہا ہے کہ 100 آدمی چن کے لے آ، میرے ساتھ صرف 15 علماء اہل سنت ہوں گے، تو جتنے چاہے، لیکن صرف علماء اہل سنت۔ معین تاریخ سے 2 دن قبل فقیر علماء کرام کے ساتھ آ جائے گا، تاکہ تیرے بقول تیری ہی لائبریری سے حوالہ جات تیار کر کے تجھے تیرے ہی گھر میں انشاءاللہ العزیز شکست دی جائے گی۔ لائبریری میں اس وقت کیمرہ یا تیرا کوئی کرندہ نہیں ہوگا، تاکہ ہم باہمی مشاورت آسانی سے کر سکیں۔ اب بھی اگر لیت و لال کی کہ جھگڑے کا خطرہ ہے، حکومت اجازت نہیں دے رہی، یا سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یا تمہارا کوئی کارندہ پولیس کو اطلاع دے کر رکوانے کی کوشش کرے، ان سب صورتوں میں تجھے اپنی شکست تحریراً لکھ کر دینا ہوگی۔ ہم انشاءاللہ العزیز دیے گئے وقت سے 2 دن قبل سندر اڈہ پر آ جائیں گے۔ آپ تحریری ضمانت دیں گے کہ یہ میرے مہمان ہیں، میں نے ان کو بلایا ہے، پھر ہم آپ کے گھر داخل ہوں گے تاکہ کوئی کرندہ کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کر سکے۔ کھانا ہم اپنا کھائیں گے، بلکہ تجھے بھی کھلائیں گے، کیونکہ تجھے معاقل و مشارب لذیذہ کی بہت حرص رہتی ہے۔ جلدی کر، تاریخ مع دیگر امور بالا بھیج۔ ہم نے الحمدللہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے تیری ہی بات تسلیم کی ہے۔ اب قبولیت کے علاوہ کوئی کلپ پایا تو پھر بھی تیری شکست ہی شمار ہوگی، اور فقیر اس کلپ کا جواب دینے کا پابند بھی نہیں ہوگا۔ ہم آخر میں اہل علم و ادب سے معذرت خواہ ہیں کہ اس مرتبہ مجبوراً فضل چشتی کا جواب اسی کی زبان میں ہی دیا گیا۔ والسلام، عبدالحمید چشتی از مدینہ منورہ۔